کورونا کے باعث معطل تعلیمی سفر بھی پھر سے بحال ہونے لگا۔ دوسرے مرحلے کے تحت ششم، ہفتم اور ہشتم کلاسز بھی لگ گئیں۔ سماجی فاصلہ اور الٹرنیٹ ڈے ایجوکیشن کو مد نظر رکھا جائے گا۔ 6 ماہ بعد اسکول آتے ہوئے طلبہ اور طالبات کافی خوش دکھائی دیے۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد، والدین بھی انتظامات سے کافی مطمئن نظر آئے۔ اساتذہ کا بھی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے پر زور۔ جنگ میں اسکول سربراہان کی عدم توجہی کے باعث ایجوکیٹرز کی مستقلی کا عمل التوا کا شکار، 5 بار لیٹرز جاری، مگر SESE اور SSE اساتذہ کی سروس فائلز فراہم نہ کی جا سکی۔ محکمہ تعلیم نے اسکول سربراہان کو آخری وارننگ دے دی۔ ڈویژنل ماڈل کالج فیصل آباد کے پرنسپل طارق پرویز ملک کو ہٹا دیا گیا۔ پرنسپل کا عارضی چارج وائس پرنسپل محمود احمد کے سپرد۔ ذرائع کے مطابق طارق پرویز کو والدین کی طرف سے A اور O لیول گریڈنگ میں اعتراضات پر ہٹایا گیا۔ جرمنی میں ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی ہیم ٹیکسٹائل ایکسپو ملتوی، فیصل آبادی ایکسپورٹرز پریشان، ایکسپو ملتوی ہونے کو ایکسپورٹ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ چیئرمین فیڈمک کاشف اشفاق ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے پر امید، بولے صنعت کار اب آن لائن اپنے سیمپل دکھا سکتے ہیں۔ ایکسائز فیصل آباد کے افسران ہی خزانے کو نقصان پہنچانے لگے۔ پیپلز کالونی میں کمرشل جائیدادوں کے ریکارڈ میں غلط اعداد و شمار کا انکشاف، ٹیکس چوری کرانے کا الزام ثابت ہونے پر متعلقہ انسپکٹر کے خلاف چارج شیٹ جاری۔ بڑھتی مہنگائی، گیس کے نرخوں میں اضافہ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی بڑا مسئلہ۔ فیصل آباد میں کپڑے کے تاجروں کی مشکلات بڑھنے لگی۔ صدر ہول سیل کلاس سیکٹر شیخ فیصل نے تمام تاجروں کو ساتھ ملا کر لاہے عمل تیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں مختلف تاجر تنظیموں کی صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم سے ملاقات۔ ٹیکسز کو 1 ونڈو کرنے کے درینہ مطالبے پر بات چیت کی گئی۔ تاجر کہتے ہیں کہ ہم 32 محکموں کو مختلف شکلوں میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ان تمام مراحل کو 1 ونڈو کرایا جائے۔ فیصل آباد کی رجسٹرڈ چکیوں کو سرکاری گندم کا کوٹا شروع نہ ہو سکا۔ چکی مالکان کا محکمہ خوراک کے دفتر کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر احتجاج جاری، گندم کی ترسیل شروع ہونے تک ہڑتال کا اعلان۔ فارم کی قیمتوں میں 30% تک اضافہ، خام مال مہنگا ہوگا تو تیار مال کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار، 1 ماہ پہلے پرانی قیمتوں پر بک آرڈرز پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے علاقہ رجانہ کے وائلڈ لائف کی مرحومیاں چند روز قبل سٹی 41 نے معاملہ اٹھا لیا تو ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے نوٹس لیا۔ ADCR کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل، پارک کی بہتری کے لیے فوری کام کرنے کا حکم۔ وسائل کی کمی فیصل آباد کی صفائی ستھرائی میں رکاوٹ بننے لگی۔ نئی مشینری کی خریداری اور ملازمین بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ FWMC کے خط پر بھی پیش رفت نہ ہو سکی، حکام نے 100% پرفارمنس دینا ممکن قرار دے دیا۔ فیصل آباد فیلڈ دفاتر میں ملازمین کی کمی دور نہ ہو سکی، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے مقامی حکومتوں کے چیف افسران کو پابند کر دیا۔ شہریوں کو ریلیف مہیا کرنے کی کوشش، ایشو کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ واضح کر دیے گئے۔ ریلوے حکام کی لاپرواہی، چنیوٹ کے 8 اہم مقامات ریلوے پھاٹک سے محروم نکلے۔ محلہ جھرکن، غفور آباد، مصطفیٰ آباد اور کوٹ احمد جار سمیت جناب نگر کے متعدد علاقے شامل۔ گنجان آباد علاقوں میں پھاٹک نہ ہونے سے ٹرین حادثات بڑھنے لگے، شہریوں کی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ مرغی کی خوراک میں 100 روپے فی بیگ کا اضافہ، گرمیوں میں بھی انڈے 140 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ فیصل آباد پولٹری ایسوسی ایشن نے پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشر با اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حکومت سے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پولٹری پالیسیاں بنانے کا مطالبہ۔ سرکاری اسکول اساتذہ کی اپنا ہی ریکارڈ آن لائن ڈیٹا میں ویریفائی کرنے میں عدم دلچسپی،
محکمہ تعلیم پنجاب نے فیصل آباد کے 125 اسکولز کے 206 اساتذہ کا ڈیٹا غیر تصدیق شدہ ہونے کی نشاندہی کر دی۔ سی ای او ایجوکیشن کی ڈیٹا درست کروانے کی ہدایت، مکمل نہ کرنے پر اسکول سربراہان اور ٹیچرز کے خلاف محکمانہ کارروائی کی وارننگ۔ جنگ کے بیشتر اسکولوں میں خاکروب کی کمی پر محکمہ اسکولز ایجوکیشن کا نوٹس، اسکول سربراہان کو این ایس بی فنڈ سے خاکروب رکھنے کی اجازت دے دی۔ ایلیمنٹری اور پرائمری اسکولوں میں صفائی کا مسئلہ حل ہونے کی امید۔ ہسپتالوں سمیت ڈسپنسریز کی حالت زار نہ بدلی جا سکی۔ ٹوبہ چک 243 کلیاں پور میں ڈسپنسری کوارٹرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نشیوں نے اماج گاہ بنا لی، ڈاکٹرز کو رہائش نہ مل سکی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 2020-24 کے لیے نرسنگ ڈگری کی فہرستیں آویزہ نہ کی جا سکی۔ داخلے کی خواہش مند اسٹوڈنٹس انتظار کی سولی پر لٹک گئی۔ پرنسپل نرسنگ کالج نے کورونا کے باعث کلاسوں میں تاخیر کا جواز پیش کر دیا۔ گارڈن کالونی جڑاوالا سے بجلی کا ٹرانسفارمر اتارنے پر احتجاج، 1,47,000 ڈیمانڈ نوٹس بھرنے کے باوجود ٹرانسفارمر اتار لیا گیا۔ منظور شدہ کالونی ہونے کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی، مظاہرین کی دہائی۔ شورکوٹ میں 13 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا اسپورٹس کمپلیکس فعال نہ ہو سکا۔ کھیلوں کا سامان ملا، نہ ہی عملے کی تعیناتی کی جا سکی۔ پیر محل چک 672/13 کے اسپورٹس کمپلیکس کی سنی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے سیوریج اور بارش کے پانی کی نکاسی کر دی۔ سعودی حکومت نے 4 اکتوبر سے عمرہ کی اجازت دے دی۔ پہلے مرحلے میں سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم 6,000 افراد عمرہ ادائیگی کریں گے۔ دوسرا مرحلہ 18 اکتوبر سے شروع ہوگا، 20,000 افراد عمرہ کر سکیں گے۔ 1 نومبر کو تیسرے مرحلے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عمرہ کی اجازت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے تمام سیشن ججز سے اوورسیز پاکستانیوں کے زیر التوا کیسز کی تفصیلات طلب کر لی۔ چیف جسٹس قاسم خان کی منظوری کے بعد ایڈیشنل رجسٹرار کی جانب سے مراسلہ جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکریٹری ایم این اے ڈاکٹر نفیسہ شاہ جمعہ کو چنے اٹھائیں گی۔ پارلیمنٹرینز مولا بخش چاندیو، پلوشہ خان، قمر زمان قائرہ اور چودھری منظور ہمراہ ہوں گے۔ سید حسن مرتضیٰ کی رہائش گاہ پر سیاسی بیٹھک لگے گی۔ حکومت مخالف تحریک پر مشاورت اور حکمت عملی طے ہوگی۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز 2020 شائع، انتخابی عملہ رکھنے اور مخصوص نشستوں کا طریقہ کار بتایا گیا۔ گزر کے مطابق انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 4 سال بعد سی بی ایس صدر کے لیے ریفرنڈم، انقلابی ورکرز یونین اور ایف ٹی اے امپلائیز یونین مد مقابل۔ چیئرمین اور صدر کے چناؤ کے لیے ووٹنگ جاری، امیدوار اور سپورٹرز جیت کے لیے پرعزم۔ کھرڑیاں والا میں پاک فوج کے شہید نوجوان نور الحسن کی نماز جنازہ کی ادائیگی، ایل او سی پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، شہادت پائی۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ اور جیویلین تھرو کی نیشنل چیمپئن فاطمہ حسین نے زندگی کی 22 بہاریں دیکھ لی۔ اہل خانہ، دوستوں، ساتھی کھلاڑیوں اور ویمن ایتھلیٹس کی مبارکباد، نیک تمنا۔